إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے جو تمام جہانوں کو ایک اتنا خالق و مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام و اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. معزز حاضرین، اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کرنے پر ابلیس کو جب اپنے در سے نکالا، راندہ درگاہ کیا، تو ابلیس نے اس وقت تو دو باتیں، ایک تو اللہ سے قیامت تک کے چھوٹ مانگی، اور دوسرا یہ کہا کہ میں تیرے بندوں کے ہر راستے پر بیٹھوں گا، دائیں بائیں آگے پیچھے ہر جگہ بیٹھوں گا، اور انہیں ہر طریقے سے گمراہی کی طرف، انہیں ہر طریقے سے ضلالت کی طرف لے کر کے جاؤں گا. اور تب سے آج تک کے یہ کشمکش جاری ہے. اللہ رب العالمین نے اس وقت واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ میرے وہ بندے جو میری طرف رجوع کریں گے، جو میری نازل کردہ ہدایت کی پابندی کریں گے، میں ان کی حفاظت کروں گا. شیطان انسان کو مختلف انداز میں گمراہ کرتا ہے اور مختلف انداز میں اس کو بہکاتا ہے. پہلی بنیادی چیزیں تو یہ ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے تمام اعمال کو وہ تباہ کر دے. تباہی کی پہلی شکل یہ ہے کہ وہ نیکیوں سے محروم ہو جائے، نیکی نہ کرے. اگر بالفرض وہ اگر اس میں ناکام ہو جاتا ہے کہ لوگوں کو نیکیوں سے روکنے میں، گناہ میں ملوث کرنے میں، تو نیکیاں ضائع کرنے والی جو چیزیں ہیں اس میں ملوث کر دیتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ عمل کی قبولیت کی تین بنیادیں ہیں جس کی بنیاد پر اللہ رب العالمین اعمال کو قبول فرماتا ہے. اگر یہ تین بنیادیں ٹھا دی جائیں، یہ تین بنیادیں اگر ختم کر دی جائے، تو آدمی کتنی بھی نیکی کرے، کتنے بھی اچھے اعمال کرے، کوئی چیز اس کے قابل قبول ہوتی نہیں ہے. کوئی بھی چیز، وہ بنیادی چیزیں ہیں. پہلی چیز ہے عقیدہ، دوسری چیز ہے اتباع سنت، اور تیسری چیز ہے اخلاص نیت. شیطان اگر کسی آدمی کو بدعقیدگی میں مبتلا نہیں کر پاتا
اگر کسی کو بدعات اور خرافات میں مبتلا نہیں کر پاتا، یہاں بھی ناکام ہوتا ہے، تو اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس کے اندر اخلاص کو نکال لے۔ ہر مرحلے پر وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ ایسا کام بنیادی کروا لے جس سے اس کی تمام نیکیاں ضائع ہو جائیں۔ اس لیے آدمی نیک عمل کرنے کے ساتھ ساتھ خاص طور سے یہ چیز کہ میری نیکیاں محفوظ ہے، یہ سب کے سب ضائع ہو جانے والی۔ پہلی چیز ہے عقیدہ، یہ بڑی اہم اور بنیادی چیز ہے۔ ہمارے یہاں عام طور پہ اس عنوان پر عام طور پر بڑی ہی تساہلی اور کم علمی پائی جاتی ہے، یہ بنیاد ہے۔ اگر حضرت لقمان کے واقعے کو آپ پڑھیں، حضرت لقمان علیہ السلام جنہیں اللہ رب العالمین نے حکمت سے نوازا تھا، پہلی نصیحت جو اپنے بیٹے کو کی ہے وہ یہی شریک نہ کرنا۔ اگر عقیدہ نہیں ہوگا تو پوری زندگی کے اس کی ساری نیکیاں ضائع ہو جائے گی۔ بس اس کے لیے صرف ایک حدیث کافی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسے ایک آدمی اخلاقیات، ہمارے یہاں لوگ درس دیتے ہیں کہ تعلیمی میدان میں، رفاعی میدان میں، فلاں میدان میں کام کرنا چاہیے۔ سارے میدانوں میں کام کرنے کی بنیاد ہے عقیدہ۔ صحابہ کرام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید جب کھوٹ کر کے پلائی تو اگر وہاں پر معاملات دیکھیں، تعلیم و تعلم کا معاملہ دیکھیے، اخلاقیات کا معاملہ دیکھیے، دین کے لیے قربانی کا معاملہ دیکھیے، لوگوں کے درگزر اور لوگوں کو معاف کرنے کا معاملہ، محبت و اخوت کا، قربانی دینے کا جذبہ، یہ تمام چیزیں ایسی ملے گی کہ تاریخ میں اس کی مثال نہیں ہے۔ یہ سب عقیدے کے ثمرات اور پھل ہیں۔ عقیدے کی بنیاد بھی تمام کی تمام چیزیں ہوئی۔ سب سے اہم چیز ہے عقیدہ۔ اگر آدمی کے پاس عقیدہ ہے تو اللہ رب العالمین اسی کی بنیاد پر ساری نیکیاں قبول کرے گا۔ اس لیے سب سے پہلی چیز جس پر محنت کی جائے وہ توحید ہے۔ شرک سے بچایا جائے اپنے بچوں کو، اپنے آپ کو، عقیدہ توحید۔ اگر یہ ہوگا تو آدمی کسی اور کے سامنے دستے سوال کو دراز نہیں کرے گا، کسی اور کے سامنے جھکے گا نہیں، کسی کا خوف اس کے دل میں نہیں آئے گا، کسی بھی لمحے میں وہ اس کے قدم ڈگمگائیں گے نہیں۔ آپ قرآن کریم کی تلاوت کر جائیے، احادیث پڑھ جائیے، بے شمار واقعات ملیں گے اس سلسلے میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ ہے، بادشاہ ہے، پورا خاندان ہے، سب مخالف ہیں، کوئی ایک حمایتی نہیں، لیکن وہ کیا چیز تھی کہ انتہائی اطمینان سے جواب دیتے ہیں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، میرے لیے میرا اللہ کافی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پوری قوم کے ساتھ ہیں۔ ہم قومی مسائل پر اتنا زیادہ غور و فکر کرتے ہیں، اتنا زیادہ قومی مسائل پر آدمی پریشان ہوتا ہے، پوری قوم ساتھ میں ہے۔ سامنے ٹھانٹے مارتا ہوا دریا، پیچھے فرعون کا لشکر، دونوں طرف سے راستہ بند، دونوں طرف سے۔ ایک آدمی کے سامنے اگر راستہ بند ہوتا ہے وہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہی توحید کا سبق ہے یہاں پر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم جب آپ سے کہتی ہے، انتہائی اطمینان سے ایک جملے میں جواب دیتے ہیں، انما ربی سیہدین، میرا رب راستہ کھولے گا، راستہ نکالے گا۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ہے، اندھیرا، سمندر، تنہائی، کوئی سننے والا نہیں، نا امیدی نہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ حضرت زکریا بوڑھے ہو گئے ہیں، ہڈیوں نے گوشت تو چھوڑ دیا عمر کی اس منزل پر۔ حضرت مریم کے محراب میں داخل ہوتے ہیں، ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ یہ حضرت مریم کے جب محراب میں ہنالک دعا زکریا ربہ، یہ جو دعا مانگی ہے، حضرت مریم کے محراب میں داخل ہوئے، جب پھلوں کو دیکھا تو کہا یہ کہاں سے آئے؟ حضرت مریم ارشاد فرماتی ہے میرا رب بے حساب رزق دینے والا ہے۔ اس کے بعد دعا کی، بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ نے اولاد دی۔ زندگی کے کسی بھی قدم پر نا امیدی، پست ہمتی، کسی بھی مرحلے میں انسان کی زندگی میں اگر کوئی چیز نہیں لاتی ہے، اگر ان تمام چیزوں سے بچاتی ہے تو وہ توحید ہے، وہ عقیدہ ہے۔ تمام نیکیوں کے قبولیت کی بنیاد، اس پر تو بے شمار آیتیں اور حدیثیں ہیں، اگر آدمی پڑھے تو کئی خطبے ناکافی ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اللہ نے مشرک پر جنت کو حرام قرار دیا ہے۔ کسی بھی عمل کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا اگر آدمی کے اندر شرک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ نے دریافت کیا کہ اللہ کے نبی، عبداللہ بن جدعان یہ بڑے نیکی کے کام کرتا ہے، بڑے اچھے کام کرتا ہے، کیا اس کا کسی عمل کو اللہ قبول نہیں کرے گا، کسی نیکی کو؟
اگر آپ تاریخ پڑھیں تو اس کی دیگوں کا یہ عالم تھا کہ سوار سواری سے اترے بنا اپنا حصہ لے لیتا تھا. اتنی بڑی بڑی دیگ وہ لوگوں کے کھانے کے لیے چڑھایا کرتا تھا. رفائی کام اس کے ایسے تھے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا نہیں، اس لیے کہ اس نے ایک بار بھی نہیں کہا کہ اللہ ایک ہے، ایک بار بھی نہیں کہا. یہ بنیاد ہے. اور اگر یہ آ جاتا ہے، یہ عقیدہ آ جاتا ہے، یہ توحید، تو تربیت کیسی ہوتی ہے. یہ حضرت سمیہ کا واقعہ دیکھیے. ابو جہل برچھی لے کر کے کھڑا ہوا ہے. ہمارے یہاں آج خواتین خبریں آتی ہے، دل کٹ جاتا ہے، دل خون کے آنسو ہوتا ہے، سر شرم سے جھک جاتا ہے جب ایمان والی بیٹیاں اپنے عقیدے کی سوداگری کرتی ہے. رمضان المبارک کا ایک واقعہ کہ ایک مسلم بچی نے غیر مسلم سے شادی کی، لیکن اس نے روزے کی حالت میں روزہ توڑا تو پیشاب سے اس سے روزہ توڑوایا. یہ عقیدہ حضرت سمیہ کو کہاں پر کیا ڈگری دی گئی تھی؟ یہ حضرت سمیہ یہ عقیدہ تھا کہ وقت کے فرعون سے کہتی ہے، جب وہ کہتا ہے بول جان دے گی یا دین، معمولی سی خوشی، معمولی سی لذت، معمولی سی دنیا نہیں بلکہ زندگی کا معاملہ تھا، سب کچھ قربان کرنا تھا. آپ نے مسکرا کر کے کہا بڑی چھوٹی چیز تو نے عقیدے کے مقابل مانگ لی، بہت چھوٹی چیز مانگی ہے. شرمگاہ پر برچھی ماری، شہید کر دیا، پہلی شہیدہ اسلام کی. کیا تھا؟ یہ معمولی چیز نہیں ہے، سب سے زیادہ بنیادی چیز. اسی کے اثرات ہر چیز پر پڑتے ہیں، اسی عقیدے کے اثرات ہر چیز پر پڑتے ہیں. آج ہمارے ہاں عقیدہ غیر اہم سمجھتے ہیں لوگ. ابھی موجودہ تناظر میں گفتگو کیجئے، جو جنگ چل رہی ہے، بڑا جذباتی مرحلہ ہے، بڑا جذباتی معاملہ ہے ایران اور اس کی جنگ کا. عقیدے کے اثرات ہر جگہ ہے، ہر جگہ. ایک بندہ مومن اگر کوئی ایک کام کرتا ہے تو وہ عقیدے کی بنیاد پر. الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، محبت اللہ کے لیے، دشمنی اللہ کے لیے. آدمی کسی کو دوست بناتا ہے تو اللہ کے لیے، اور دشمن بناتا ہے تو اللہ کے لیے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ضابطہ بیان فرمایا ہے. ہم قرآن اٹھا کر دیکھیں، وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رُدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ. تمہارے پاس اگر خوف اور امن کی کوئی خبر آئے تو پہلے اس کی تحقیق کر لیا کرو. پہلے جو صاحب امر ہیں، جو معاملہ فہمی کا، جن کو جو واقعات پر گہری نظر رکھتے ہیں تمام پہلوؤں پر، پہلے ان سے پوچھ لو، اور اس کے بعد رسول یا ان سے کوئی رائے قائم کرنے سے پہلے. یہ اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے. جب عقیدہ ہوتا ہے تو آدمی اللہ کے احکامات کی پاسداری اور پابندی کرتا ہے. اللہ رب العالمین کے حکم کے سامنے کسی بھی چیز کو وہ نہیں رکھتا. یہ معمولی چیز نہیں. مدرسہ آگے بڑھ کر کے اس پر بولوں گا تو بنیادی چیز ہے توحید. اللہ نے قبولیت عمل کی بنیاد بیان کیا توحید کو. دوسری چیز اتباع سنت، سنت کے مطابق ہر عمل کا ہونا. ہر معاملے میں آدمی عقیدہ اور اس کے بعد سنت، اس کی اہمیت جانے. کسی بھی عمل کو وہ اچھا عمل ہے، نیکی کا عمل ہے، حالات کے تقاضوں کے مطابق ہے، یہ اہم نہیں ہے، بلکہ یہ چیز کہ وہ سنت کے مطابق ہے یا نہیں. بڑا مشہور واقعہ ہے 3 صحابہ کرام کا کہ 3 صحابہ کرام نے آپس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نیکیوں کے بارے میں پہلے معلوم کیا کہ آپ راتوں کو نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو بڑے طویل رکعتیں پڑھتے، بڑی طویل نماز پڑھتے. آپ روزہ رکھتے، آپ کثرت سے عبادت، نوافل، ذکر و اذکار 100 بار دن بھر میں استغفار کیا کرتے تھے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان عبادتوں کا حال دیکھا تو آپس میں مشورہ کیا. ایک نے کہا میں کبھی سوؤں گا نہیں رات کو، ساری رات اللہ کی عبادت کروں گا. ایک صحابی میں کبھی اپنی بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا. ایک صحابی نے کہا میں ہمیشہ روزے سے رہوں گا. مشہور واقعہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ بات آئی، کیونکہ دوسری روایت کے الفاظ ہے کہ اس میں جنہوں نے اپنی بیوی سے علیحدگی کے بارے میں ارادہ کیا تھا، ان کے گھر جب ایک صحابی تشریف لے گئے اور ان کی حالت دیکھی تو کہا یہ کیا حلیہ ہے. تب انہوں نے اپنے شوہر کے بارے میں بتایا کہ انہوں نے یہ تہیہ کر لیا ہے کہ اب کبھی وہ میرے قریب نہیں آئیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر کے خبر دی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں کو بلایا اور بلانے کے بعد ارشاد فرمایا
کہ میری بیوی بھی ہے، میرے بچے بھی ہیں، میں راتوں کو سوتا بھی ہوں، جاگتا بھی ہوں، میں روزے سے بھی ہوتا ہوں اور بنا روزہ بھی رہتا ہوں، اور بہترین روزہ صوم داؤدی ہے، یعنی ایک روز اگر آدمی بہت زیادہ روزہ رکھنا چاہے، بہت اس کی طبیعت ہے روزے کی طرف مائل، تو ایک روز وہ روزہ رکھے اور ایک روز چھوڑ دے گے۔ یہ سنت نہیں ہے کہ آدمی بدعات اور خرافات میں مبتلا ہو جائے۔ صحابہ کرام نے روزہ رکھنے کے لیے کہا تھا مسلسل، یہ کوئی گناہ کا کام نہیں تھا۔ جیسے ہمارے یہاں لوگ بدعت کرتے ہیں تو کہتے ہیں شب برات آتی ہے تو رات بھر لوگ نماز ہی پڑھتے ہیں نا، قرآن خوانی ہے تو قرآن ہی کی تلاوت کر رہے ہیں نا۔ جتنی بدعتیں ہیں سب کے سلسلے میں جو ساری کھوکھلی دلیلیں دی جاتی ہے اس میں سے ایک دلیل یہ بھی ہے۔ اب یہاں یہی معاملہ تھا، رات بھر عبادت ہی کر رہے تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو میرے طریقے پر میری سنت کے مطابق رہا وہ کامیاب۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کسی عمل کو اگر دیکھا کرتے تھے کہ سنت کے خلاف ہے، فوراً اس کے خلاف لکیر کیا کرتے تھے، فوراً اس کے خلاف کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ تیسری چیز ہے اخلاص نیت، یہ بنیاد ہے تینوں۔ ہر عمل کو خالص اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، بڑی اہم چیز ہے یہ، خالص اللہ کی رضا کے لیے۔ اگر اخلاص نہیں ہوگا تو اگر آدمی عقیدے میں بچ گیا، اتباع سنت اس کے اندر ہے، لیکن اخلاص اگر نہیں ہے، معمولی چیز نہیں ہے، سارے عمل ضائع ہو جائیں گے۔ بلکہ احادیث اگر آپ پڑھیں تو اخلاص نہ ہونے کے نقصانات کیا ہیں؟ اخلاص نہ ہونے کے کبھی کبھی نیکی گناہ بن جاتی ہے، خالص اللہ کی رضا کے لیے کسی بھی عمل کو کرنا نیکی گناہ بن جاتی ہے۔ بڑی مشہور حدیث ہے، 3 لوگوں کو قیامت کے روز لایا جائے گا، ایک عالم حافظ قاری ہوگا، ایک مجاہد ہوگا اور ایک غنی ہوگا۔ اب جب تینوں کو لایا جائے گا تو اللہ رب العالمین اس سے جو عالم ہوگا، حافظ ہوگا، قاری ہوگا، خطیب ہوگا، سوال فرمائے گا کہاں عمر گزاری؟ کہے گا رب العالمین جب تیرے کلام کی تلاوت کرتا تو لوگ سر دھنتے، جب خطاب کرتا تو عش عش کرتے تھے اور میرے خطاب کا منتظر رہا کرتے تھے لوگ۔ ساری چیزیں بتائے گا، تیرے دین کے لیے جتنی کوشش تھی سب کی میں نے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرمائے گا تیرا مقصد دین کو پھیلانا، لوگوں تک کہ میری باتیں پہنچانا، لوگوں میں دین پر عمل آ جائے، یہ نہیں تھا، بلکہ تو اپنی ذاتی شہرت چاہتا تھا کہ تجھ کو بے مثال خطیب، بے مثال خشوع الحان قاری کہا جائے۔ جو تو چاہتا تھا دنیا میں تجھے مل گیا۔ اس کے بعد مجاہد کو بلایا جائے گا، مجاہد آئے گا، اے اللہ تیرے دشمنوں میں، تیرے دشمنوں کے خلاف لڑا، جواں مردی کے ساتھ مقابلہ کیا، جان کی پرواہ نہیں کی۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرمائے گا کہ تو اس لیے نہیں لڑا کہ میرے دین کے دشمن تھے، اس لیے نہیں، بلکہ تو یہ چاہتا تھا کہ تیری شہرت ہو جائے اور تیرا نام کا دنیا میں لوگوں میں شہرت ہو، تیرے واقعات بیان کیے جائے، تیری بہادری کے قصے بیان کیے جائے۔ اس لیے جو چاہتا تھا دنیا میں تجھے مل گیا۔ فرشتوں کو حکم دے گا دونوں کے بارے میں کہ اس کو گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال دو۔ یہ نیکی تھی لیکن اخلاص نہیں تھا، اخلاص نہیں تھا، عمل تھا وہ، اخلاص نہیں تھا۔ یہ معمولی چیز نہیں ہے، شیطان یہاں بھی حملہ کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اگر کوئی آدمی دکھاوے کی نماز پڑھتا ہے گناہ بن جاتی ہے نیکی۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا وہ شرک اصغر ہے نماز، لیکن اگر ریا آ گئی تو وہ شرک اصغر ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جب تیسرے کو لایا جائے گا جو بہت دولت مند ہوگا، اللہ نے بہت مال سے نوازا ہوگا، اس کی فیاضی کے قصے بے شمار مشہور ہوں گے۔ وہ کہے گا اللہ مال دیا میں نے تیرے راستے میں خوب خرچ کیا۔ رب العالمین اس سے ارشاد فرمائے گا کہ مقصد اللہ کے دین کے واسطے خرچ کرنا نہیں، شہرت حاصل کرنا تھا۔ وہ تجھ کو دنیا میں مل گئی، فرشتوں کو حکم دے گا اسے بھی گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال دو۔ اخلاص سے نیت، ہم نے بڑا مشہور واقعہ بارہا سنا ہوگا، یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ یہ اگر دلوں میں آ جاتا ہے دل کی کیفیت بدل جاتی ہے، بالکل تبدیل ہو جاتی ہے جب اخلاص آتا ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بڑا مشہور ہے۔ کیسے بے سالار تھے، انسانی نہیں، اسلامی نہیں،
انسانی تاریخ ایسا سپہ سالار پیدا نہیں کر سکی. آپ کی جنگیں تدبیریں، انتہائی کم تعداد میں بڑے لشکر کر فتح، نفسیاتی حملے اور بر وقت دشمن کی حوصلہ شکنی والے حالات پیدا کرنا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگوں میں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیف اللہ کا خطاب دیا آپ کو. جس جنگ میں آپ شریک ہوتے فتح کی علامت مانی جاتی. 5000 کے لشکر سے مورخین اس واقعے کے تناظر میں لکھتے ہیں ناقابل یقین واقعہ. 5000 کے لشکر سے 1 لاکھ کے لشکر جرار کو شکست فاش دیے. 1 لاکھ کے. جنگ یرموک اٹھا کر دیکھیے، معاف کیجیے گا، جنگ یرموک 30,000 کا لشکر تھا مسلمانوں کا، صرف 30,000 کا. اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کیسے واقعات تھے، کیسے حالات تھے. آج ہمارے ہاں یہ صحابہ کرام کی قربانیاں. حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا امین الامہ. ایک وقت آیا عیسائیوں کا، انہوں نے کہا ہمارے ساتھ ایک انتہائی بہترین شخص کو لگا دیجیے جو ہمیں دین سکھائے. اللہ کے نبی نے کہا اس امت کے امین کو تمہارے ساتھ لگاؤں گا تمہاری رہبری اور رہنمائی کے لیے. یہ امت کا امین ہے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے اپنے والد کو غزوہ بدر میں ان کے سامنے تھے، 3 مرتبہ کہا، 2 مرتبہ ہٹ جائیے ابو، سامنے نہ آئیے، یہ عقیدے کا معاملہ ہے. اللہ اپنی بے شمار رحمتیں نازل فرمائے، بے شمار رحمتیں نازل فرمائے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ. 3 مرتبہ باپ جب سامنے آئے پھر تلوار نہیں رکی. تاریخ پڑھ گئے. آج ہمارے یہاں صحابہ کرام پر لوگ تنقیدیں کرتے ہیں، صحابہ کرام کے سلسلے میں لوگ طرح طرح کی باتیں کہتے ہیں. جو صحابہ کرام نے دین کے لیے قربانی دی ہے، انسانی بساط، انسان جب تصور کرتا ہے تو صرف وہ دماغ نہیں روح تک کانپ جاتی ہے. کیا قربانیاں دی ہے. غزوہ بدر و غزوہ احد، ہجرت، یہ واقعات جو ہیں کیسی قربانیاں دی ہے. وہ کیسے لوگ تھے، کیسے اللہ کے دین کے لیے ان لوگوں نے اپنے آپ کو بدل دیا. میں اکثر ایک واقعہ کہتا ہوں، آپسی محبت، یہ واقعات اگر بیان کیے جائیں تو کئی خطبے ناکافی ہیں. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے والد کو میدان احد میں آپ کے سامنے شہید کیا گیا غلطی سے. جب اللہ کے نبی کی شہادت کی خبر مدینہ پہنچی اور آپ واپس میدان جنگ میں آئے تو لوگوں نے سمجھا دشمن کے لشکر کے سپاہی ہیں. صحابہ لپکے تلواریں لے کر حضرت ابو عبیدہ، حضرت حذیفہ کہتے ہیں لوگوں یہ میرے والد یمان ہے، یمان میرے والد. لیکن آپ کی آواز سے پہلے تلواریں اپنا کام کر گئی. ذرا تصور کیجئے اس درگزر صحابہ کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا رحماء بینہم، آپس میں رحم دل. کیسے معاف کرنے والے اور رحم دل تھے، کیسے تصور نہیں کر سکتا آدمی، روح تک کانپ جاتی ہے. حضرت حذیفہ کی زبان سے اپنے آپ کو اس جگہ رکھیے کہ آپ کے سامنے آپ کے باپ کو قتل کیا جا رہا ہے اور قاتل آپ کے اپنے بھائی ہیں. کوئی توجیہ آدمی قبول کرے گا؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ تم پر رحم فرمائے، یہ میرے والد یمان تھے. یہ اپنے بھائیوں کے بارے میں ان کے جذبے تھے. وہ کہتے ہیں اللہ تم پر رحم فرمائے، یہ میرے والد یمان تھے. یہ صحابہ کرام کا رحماء بینہم یہ ہے. اشداء علی الکفار، ابھی بتایا ابو عبیدہ بن جراح اپنے والد کی تلوار چلا دی. کفار کے لیے شدید یہ تھے صحابہ کرام. خیر بات ذرا سا پھیل جائے گی. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ماصل میں اسی تناظر میں پورا خطبہ دینا چاہتا تھا. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ 30,000 کا لشکر ہے، آپ کو معزول کیا جا چکا ہے. ابو عبیدہ بن جراح امیر السپہ سالار ہیں. ساری جگہ سے فوج جمع کی گئی. اسی میں یہ واقعہ مشہور ہے کہ ہمس سے جب مسلمان فوجیں نکلنے لگی تو ان لوگوں نے شہریوں کو بلا کر کے جو ان لوگوں سے جو مسلمان حکومت کرتا ہے تو جزیہ جو لیا جاتا ہے وہ جزیہ لوٹایا. کہا ہماری فوج یہاں سے جا رہی ہے، اب جزیہ ہم نہیں لیں گے کیونکہ آپ کی حفاظت کی ضمانت تو ہمارے ذمہ نہیں رہ گئی، ہم جا رہے ہیں. جزیہ لوٹایا تو ان لوگوں نے کہا نہیں یہیں رہو، لیکن نہیں رکے. اس کے بعد تاریخ پڑھیے. جبلہ ابن الاحم
جب یہ اپنا لشکر لے کر کے یرموک کے محاذ پر ہرقل کے داماد سے کے پاس جا رہا تھا تو ان کو آرڈر تھا راستے کے تمام علاقے کے اندر اپنی حکومت قائم کرتے ہوئے آئے. ہمس میں جب یہ پہنچے تو صحابہ جا چکے تھے اور ہمس کے لوگ روک رہے تھے. یہ یہودی اور عیسائی تھے. یہ اخلاق یہ دین تھا صحابہ کرام کا. یہ ان لوگوں کا لوگوں سے معاملہ تھا. اس کے بعد جب یہ پہنچا تو اپنے سپاہیوں کو بھیجا, کہا اندر کوئی لشکر نہیں ہے. کہا کوئی لشکر نہیں ہے, اچھی طرح دیکھو. اس کے بعد اپنے لشکر کو حکم دیتا ہے ٹوٹے ہوئے بند کی طرح داخل ہونا شہر میں تاکہ حملہ ہو تو کامیاب نہ ہو مخالف. پورا شہر میں داخل ہو گئے لیکن کوئی فوجی نہیں. کہا گھروں کی تلاشی لو. جب گھروں کی تلاشی شروع ہوئی تو ان لوگوں نے کیا کیا زیورات, لڑکیوں کی عزت پر ہاتھ ڈالنا, یہ سب کرنا شروع کر دیا فوجیوں نے. ہمس کے لوگوں کا ایک ڈیلیگیشن جبلہ ابن الاحم کے پاس آیا اور کہا تم عیسائی اور ہم بھی عیسائی مذہب کے ماننے والے ہیں, ہم بھی وہی مسلمان تھے, ہماری جانیں اور ہمارا مال اور ہماری عزتیں محفوظ تھی. تم اپنے ہم مذہب ہو لیکن کچھ بھی محفوظ نہیں ہے, تم سے بہتر وہ تھے. یہ کردار ہے صحابہ کرام کا, یہ معاملہ تھا. اس کے بعد یہ جبلہ ابن الاحم کا ایک جملہ تاریخی کہ سن لو شکست تو تمہارا مقدر ہے کہ تمہارے پاس اخلاقیات اور دین نام کی کوئی چیز نہیں, صرف طاقت ہے, صرف طاقت ہے, اس لیے تم فاتح نہیں ہو سکتے. وہی جنگ یرموک جہاں 4 لاکھ کا لشکر جرار رومیوں کا 30,000 مسلمان, اندازہ لگائیے ایک آدمی کے اوپر کتنے آدمی بیٹھتے ہیں, کتنے آدمی بیٹھتے ہیں, خود اندازہ اور حساب لگائیے. 13 آدمی سے زیادہ ایک آدمی کے مقابل بیٹھتے ہیں. کوئی لشکری نہیں ہے جس کے اطراف میں 13 فوجی نہ رہیں گے. پہلے دن کی جنگ میں اتنی تیزی کے حملہ آور ہوئے کہ خیموں تک آ گئے. یہ مسلمانوں کی غیرت کیا منافی چیز تھی, اس کو ہرگز برداشت نہیں کر سکتے تھے. پہلے دن جنگ میں اتنی تیر چلی کہ آسمان پر ایسا محسوس ہوتا تھا ابر ہے. اس کو یوم العین کہا جاتا ہے, آنکھ کا دن. حضرت ابو سفیان کی آنکھ اسی میں پھوٹی. اور یہی جگہ ہے جس میں اسلام کا پہلا ہراول دستہ, پہلا جانثار دستہ قائم کیا گیا. یہی جگہ ہے یرموک. حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, میں اس لیے تھوڑے سے واقعات لے کر آنا چاہتا تھا لیکن وقت بہت تیز گزرا. صحابہ کو گالیاں دینے والے, صحابہ کو برا بھلا کہنے والے, ایران اور امریکہ کی جنگ جاری. یہ جنگ, اس میں مسلمانوں کا جو موقف ہے, موقف کیا ہونا چاہیے. ہمارا سوال 2 حکومتوں کا اور 2 ٹکراؤ کا نہیں, سیاسی بحث اگر کی جائے, سیاسی نقطۂ نظر سے اگر دیکھا جائے صرف, تو 1.5 لاکھ کم سے کم, ورنہ لوگوں نے لکھا ہے 5 لاکھ سنیوں کا قتل اسی ایران نے ملک شام میں کیا. میں ایک واقعہ صرف وہ بتا رہا ہوں. معصوم بچوں کو آج ہماری غیرت اور حمیت, وہ صحابہ کرام کے بارے میں کیا کہتے ہیں میں ابھی بتاتا ہوں. کیا ہے ان کا عقیدہ اور منہج. ایک باغیرت مسلمان ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچ سکتا. معاف کیجئے گا, ہم نے عقیدہ پڑھا ہی نہیں, دین پڑھا ہی نہیں ہے, معاف کیجئے گا. ایک گاؤں, پورا گاؤں شام کا پورا تلاشی کے نام پر گئے. یہ بشار جو تھا اس کا حاکم بشار اسد جو نصیری تھا. شیعوں میں بہت سارے فرقے, اثنا عشری سب سے زیادہ کثیر ہے. یہ نصیری کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدا ہے, سب سے غالب فرقہ, اور سب سے زیادہ تعظیم اسی فرقے کی یہ تمام فرقے کرتے ہیں کیونکہ حضرت علی کو خدا کہتے ہیں. رافضی کہتا ہے ہم تاریخ میں صرف ایک مناظرہ ہارے ہیں, وہ نصیریوں سے, کہ حضرت علی کی خدائی پر مناظرہ چلا تو کہا فیصلہ نہیں ہو رہا تھا, کئی دن ہو گئے, تو کہا مردہ مچھلی سمندر میں ڈالی جائے, پانی میں, دریا میں, اور علی کو خدا کہا جائے, نعوذ باللہ استغفر اللہ, اگر تیر جائے گی تو نصیری جیتے اور نہیں تیرے گی تو تیر گئی. استغفر اللہ, یہ ان لوگوں کو بنائی ہوئی چیزیں. خیر, پورے گاؤں کی تلاشی کے نام پر خالی کیا گیا, گھروں میں جا کر کے بم لگا دیے گئے,
یہ کیا گیا ہے، یہ واقعہ، یہ اور ریکارڈ چیزیں ہیں سب یہ. اور اس کے بعد سب سے کہا گیا کہ اپنے گھروں میں جاؤ، اور ریموٹ سے پورے بم اڑا دیے گئے. 1 منٹ میں پورا گاؤں صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا. جرم صرف یہ تھا کہ وہ سب کے سب سنی تھے. اہواز کے علاقے میں جو قتل عام کیا ہے ان لوگوں نے، 1.5 لاکھ کم سے کم تعداد، 5 لاکھ تک بیان کرتے ہیں. عراق میں جس طرح یہودیوں اور عیسائیوں کے ساتھ مل کر کے عیسائیوں کے ساتھ قتل عام مسلمانوں کا کیا گیا، مسجدوں کو امام باڑے میں تبدیل کیا گیا. لاکھوں نوجوان آج بھی لاپتہ ہیں جن کا کوئی پتہ اور ٹھکانہ نہیں ہے. آج بھی ہم یمن میں حوثیوں نے کیا کیا، لبنان میں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہوا، پوری تاریخ اٹھا کر کے دیکھیے. سیاسی نقطۂ نظر سے کم بڑے قاتل ہیں. 1.5 کروڑ شام کے لوگوں کو پناہ گزین بننے پر مجبور کیا گیا، بے گھر. کتنا یہودیوں نے کیا، ریشو اٹھا کر دیکھیے، یہودیوں سے زیادہ ہے. ہمدردی یہ تو صرف سیاسی بنیاد پر. آج 10 شرطیں 20 شرطیں یہ جو ڈھکوسلا چل رہا ہے، اس میں غزہ کی بھی کوئی شرط ہے کہ معصوم بچوں کو جو مارا گیا ان کا بدلہ چاہیے، جو عمارتیں توڑی گئی ان کو بنا کر دو، ہاسپٹل اور تعلیمی ادارے ان کو بتا کر دو، جو نقصان ہوا ہے اس کی بھرپائی غزہ میں مستقل جنگ ہے. کچھ ایک شرط نہیں اور ہو بھی نہیں سکتی. میں صرف یہ بتا رہا ہوں، ہمارے یہاں جو محبت کا اظہار کرتے ہیں ان کے عقیدے کیا ہے. میرے پاس ایک کتاب ہے، جس کی ضرورت ہے مجھ سے رابطہ کرے. اما عائشہ کو دل کانپ جاتا ہے بیان کرتے ہوئے. وہ گالی لکھی ہے جو سڑک چھاپ قسم کا گڈا روڈ پر بکتا ہے، ماں اور بہن کی گالی تحریر میں ہے. اما عائشہ کو ان کے ہاں عقیدے میں ہے سب سے بدترین عذاب جہنم میں کس کو ہوگا جانتے ہو؟ یہ ان کے عقیدے کا معاملہ ہے. میں جتنی باتیں بیان کر رہا ہوں سب چیزیں موجود ہیں، اور آج تو نیٹ کا دور ہے، آپ ابھی ڈال لیا ابھی نکال لیجیے. 4 لوگوں کو سب سے بدترین عذاب ہوگا: حضرت ابو بکر، حضرت عمر، فرعون، نمرود. بعض روایتوں میں 5، حضرت عثمان کا اس میں اضافہ ہے، بعض میں 6، بعض میں 7، شداد اور حضرت صالح کی اونٹنی. مگر ہر جگہ ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ہر جگہ. ان کے یہ عقیدے کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے تمام صحابہ اللہ کے نبی کے بعد مرتد اور کافر، تمام صحابہ 5 کو چھوڑ کر. حضرت علی، حضرت ابو ذر غفاری، حضرت سلمان فارسی، عمار ابن یاسر، مقداد ابن اسود. ان کے ہاں آج بھی ایران میں ایسے بھانڈے بکتے ہیں جو لیٹرین میں لگائے جاتے ہیں، جس کے پیر رکھنے کے مقام پر بیان کرتے ہوئے کلیجہ کانپتا ہے. بے غیرتی. تمہارے باپ کو اگر کوئی شخص کو کچھ کہہ دے ہوئے تو زندگی پر پلٹ کر چاہے وہ سگا چچا ہو، آدمی دیکھتا نہیں ہے. اس پر ابو بکر عمر لکھا ہوتا ہے، جس کے اوپر بیٹھ کر کے جو لیٹرین کے بھانڈے ہوتے ہیں راستے میں یہ لکھا ہوتا ہے. پورے علاقے کے اندر آواز کے ابو بکر اور عمر نام رکھنا ایران میں پابندی ہے. اس کے اوپر گالیاں دینا معمولی چیز ہے. غیرت اور حمیت وہ صحابہ کرام. اور اس راستے میں مسلمانوں میں یہ جو ہمدردی پائی جاتی ہے، اس کے اسباب لمبی بات ہو جائے گی. میں صرف نام بتا دوں: مودودی، مرزا محمد علی مرزا اور اسرار، ڈاکٹر اسرار. ان لوگوں نے راہ ہموار کی، ان لوگوں نے ان کے لیے نرم راستہ اختیار کیا. تمام صحابہ کرام کو جنگ صفین کے نام پر، جنگ جمل کے نام پر دونوں طرف صحابہ کرام تھے. تمام صحابہ کو برا بولا جاتا ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاص طور سے، میں واقعات نہیں بیان کر سکتا. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اتنا خطرناک انداز ہے، سازشی قرار دیا گیا ہے. حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مل کر کے اہل بیت کے خلاف یہ سازشیں کرتے تھے، قتل کی کوششیں کی. ایسی بدترین تصویر کہ آپ پڑھ نہیں سکتے. ان کے یہاں عقیدہ ہے سب کے سب مرتد اور کافی اور جہنمی ہے. سب گالیاں دینا صحابہ کرام کو عبادت ہے. جن کے یہاں کسی مسلمان کے عام سنی مسلمان کے مال کو غصب کر لینا گناہ کا کام نہیں ہے.
ہنسی مذاق میں بھی اگر پیٹھ پر مار دیتا ہے تو 10 نیکی ہے. اٹھا کر دیکھیے کتابیں. خمینی، یہ خامنائی، ان کی کتابیں قرآن کے بارے میں. ابھی تو ایک چیز واٹس ایپ پہ آپ نے بھی دیکھی ہوگی، ہمارے یہاں جماعت اسلامی قرآن کی آیت تبدیل کی گئی اور اسی میں بیٹھ کر کے تعزیت دے رہے ہیں، شہید قرار دے رہے ہیں. خیر، میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں بتا رہا ہوں. پہلے دن کو یوم العین کہا جاتا ہے، جنگ جو ہوئی. دوسرے اسی روز جب یہ مرحلہ آیا تو حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہیں میدان جنگ میں لشکر سے، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد بن ولید سے آپ کو معزول کر دیا گیا تھا سپہ سالاری سے. میں اخلاص پر بول رہا تھا. معزول کیا گیا تو آپ کے پاس آئے لوگ، صحابہ کرام، ساتھی سب تھے، اور نئے مسلمان. کہا آپ کی قیادت فتح کی علامت ہے، آپ کی جو تدابیر ہے مسلسل اسلامی منبع بڑھ رہا ہے مسلسل، اس لیے آپ ہی قائد رہیے سپہ سالار، ہم آپ کے ساتھ ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم کو نہ مانے. آپ نے وہ تاریخی جملہ کہا تھا، اگر سونے کے حروف سے لکھا جائے اس کی قیمت نہیں ادا ہوگی. اللہ اپنی بے شمار رحمت نازل فرما حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر. آپ نے کہا تھا میں عمر نہیں، رب عمر کے راستے میں لڑ رہا ہوں، اور خالد سپاہی کی حیثیت سے مارا جائے یا سپہ سالار کی کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ میں اللہ کے راستے میں لڑ رہا ہوں. یہ اخلاص، یہ ہے اخلاص. وہی خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدرہ تھا، بتا رہا تھا. حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، حضرت اکرمہ نے، کہ کون ہے جو مجھ سے پہلا جانثار دستہ اسلامی تاریخ کا. حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کون ہے جو مجھ سے اس بات پر بیعت کرے کہ تخت یا تختہ، یا تو شہادت یا تو فتح. 400 صحابہ نکلے تھے، 400، اور چند زخمی حالت میں لوٹے تھے، چند، سارے شہید. اسی میں حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے. یہ رات کو قرآن پڑھتے تھے، ابو جہل کے لڑکے تھے، اور دن میں جنگ، اور ہاتھ میں قرآن لے کر کہتے تھے اللہ یہ تیری کتاب جو ہدایت کے لیے، میرے اللہ کی کتاب. سینے سے لگا لیتے، گرویدہ تھے قرآن کے. اور قرآن، صحابہ، ابو لہب کے ایک بیٹی ایک بیٹا مسلمان ہوئے تھے، آپ کو معلوم ہے؟ ایک بیٹی ایک بیٹا، ہر وہ پڑھتے تھے تبت یدا ابی لہب، یہ ان کا ایمان تھا. صحابہ پر نقیر اور صحابہ پر تنقید. یہ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جب جنگ میں کافی اندر گھس گئے دشمنوں کے درمیان، سب طرف دشمن ہے، تو کسی نے بہت تیز آواز میں کہا وَلَا تَعْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ اکرمہ، اکرمہ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ نے پلٹ کر جواب دیتے ہیں، جب میں اسلام کے خلاف لڑتا تھا کبھی اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، ورنہ تاریخ پڑھیے، خندق عبور کرنے والے میں اکرمہ، فتح مکہ کے موقع پر مکہ کے ظہری حصے سے مسلمانوں کے لشکر پر حملہ کرنے والے اکرمہ ہر لشکر میں تھے. کہا اسلام کے لیے جب لڑا، اسلام کے خلاف، تو کبھی اپنی جان کی پرواہ نہیں کی. آج تو اللہ کے دین کے لیے نکلا ہوں، آج اپنی جان کی پرواہ. اور اس کے بعد جملہ کہا آسمان کی طرف سر اٹھا کر، اللہ مجھے شہادت دے رب العالمین، اب لے لوٹا مجھ کو اپنے لوگوں میں. 70 سے زائد زخم تھے. جب آپ کو لایا گیا، آپ کو اٹھا کر کے، حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچپن کے دوست جو تھے، ان میں بڑا زبردست دوستی تھی. دونوں انتہائی بہادر بھی تھے، اور ٹکراؤ بھی ہوا دونوں کا میدان جنگ میں. فتح مکہ کے موقع پہ انہی کے راستے پر اللہ کے نبی نے حضرت خالد کا دستہ بھیجا تھا، کیونکہ آپ جانتے تھے کہاں اٹیک ہوگا. جب لایا گیا تو آپ کا سر ران پر تھا، 70 سے زائد زخم تھے بدن میں، کوئی حصہ نہیں تھا جو کٹا ہوا نہیں تھا، سانسیں چل رہی تھی. اور آپ بار بار کہتے ہیں فزت ورب الکعبہ، میرے رب کی کعبہ کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا، اے اللہ مجھ کو شہادت دے. حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب جان نکلی، یہ اکیلا لاشا ہے جس پر انسانی تاریخ کے عظیم سالار کی آنکھیں اشکبار ہو گئی. رونے لگے حضرت خالد بن ولید.
اور 3 دن میں شکست تو دی تھی 4 لاکھ کے لشکر زردار کو 30,000 کے لشکر سے۔ خیر بات ذرا سے طویل تھے۔ اخلاص نیت یہ بڑی اہم چیز ہے، اگر یہ ہوتا ہے تو آدمی اول سے کبھی پیچھے نہیں ہٹتا ہے۔ یہ 3 بنیادیں ہیں جس کی بنیاد پر آدمی کو تمام چیزیں طے ہونا چاہیے۔ یہ جو معاملہ ہے ایران عراق جنگ کا، بس 2 جملے میں کہوں گا، یہ ایک سیاسی معاملہ الگ، ایک عقیدے اور منہج کا معاملہ الگ۔ کیا ہم وہ صحابہ کرام کو گالیاں دینے والے، اللہ کہتا ہے من سے راضی اور اللہ ان سے راضی، وہ لوگ جو مسلمانوں کا قتل عام کرنے والے، آپ کو حمایت کے لیے کسی نے مجبور نہیں کیا گیا، آپ خاموشی اختیار کیجیے، سکوت اختیار کیجیے، لیکن ظالموں کی، صحابہ کو گالیاں دینے والے اور مسلمانوں کا قتل عام کرنے والوں کی حمایت کر کے ایمانی غیرت و حمیت کی سوداگری تو کم سے کم نہ کیجیے۔ یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ آج بہت سارے لوگ جذباتی انداز میں گفتگو کر رہے ہیں، یہ عقیدے اور منہج کی بات ہے۔ صحابہ کرام کے بارے میں کسی بھی قسم کا تبصرہ کرنے سے پہلے صحابہ کرام کے بارے میں جو منہج ہے اس کے بارے میں قرآن و حدیث کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضون، اللہ ان سے راضی وہ اللہ سے راضی۔ یہ صحابہ کرام سے ناراض، اللہ ان سے راضی، یہ صحابہ کو گالیاں دینے والے۔ اللہ نے کہا جنتی، پڑھیے قرآن، والذین ہاجروا وجاہدوا، پڑھیے قرآن کریم۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے مہاجرین کے لیے، انصار کے لیے کہ یہی کامیاب ہے، یہی مومن اولئک المؤمنون حقا لہم مغفرۃ ورزق کریم۔ یہ معمولی چیزیں نہیں ہیں۔ منہج اور عقیدہ، قرآن کریم کی ایک آیت، ورنہ اس پر پورا خطبہ اسی پر ہونا چاہیے تھا، ایک آیت صرف، 5ویں پارے کی آیت تلاوت کیجیے، اٹھا لیجیے کہ جب تمہارے پاس کوئی خبر آئے وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رُدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ۔ امن اور خوف کی تو پہلے اس کی اہل علم منہج اور عقیدہ جاننے والوں سے پوچھ لیجیے اس پر کیا رائے قائم کریں، اپنی رائے نہیں۔ یہ صحابہ کرام سے کہا جا رہا ہے۔ اور یہ آیت کا جو شان نزول ہے اگر آپ پڑھیں گے، ایک منافق نے چوری کی اور اس کی حمایت کر دی صحابہ کرام نے لا علمی کی بنیاد پر۔ پورا تناظر اس کا یہی ہے، 5ویں پارے کی آیت ہے یہ، اسی بنیاد پر۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ بھی دیا۔ اللہ رب العالمین نے جب رہنمائی کی، وجہ نازل کی، تو واضح ہوا کہ مجرم اصل میں یہ ہے، تو مجرم کون ہے اس کی تحقیق کر لی جائے۔ اللہ نے ہمارے یہاں ضابطہ دیا ہے، اور ضابطہ ہے قرآن سنت۔ محبت اور نفرت کا پیمانہ ہمارے نزدیک اللہ کا کلام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، دین اور شریعت ہے۔ اس میں سوال کون صحیح ہے، آپ کس کی حمایت کریں؟ آپ کو کس نے مجبور کیا ہے کہ ایک کی حمایت کرو؟ دونوں اگر ظالم ہے تو کس نے آپ کو مجبور کیا ہے؟ جیسے لوگ کہتے ہیں نا کہ اگر ایسا ہے تو کیا یہودیوں کی حمایت کرے، کیا عیسائیوں کی؟ آپ کو کس نے کہا؟ لیکن یہ کہ کیا صحابہ کو گالیاں دینے والوں کی، کیا مسلمانوں کا قتل عام کرنے والوں کی، کیا مسلمانوں کے اوپر مسلسل حملہ کرنے والے کی کون ہیں؟ صدام حسین کو جب پھانسی دی گئی، مقتدی صدر وہاں پر موجود تھا۔ کون تھا جس نے جشن منایا؟ ایران میں باقاعدہ جشن منائے گئے، جلوس نکالے گئے۔ یہ سب تاریخی واقعات آپ نے فراموش کر دیے، پوری حکومت ختم کر دی گئی ایک طاقتور۔ 125 طیارے جو حفاظت کے لیے ایران اتارا تھا عراق نے نیٹو سے جنگ کے پہلے، آج تک ایران نے وہ طیارے نہیں لوٹائے۔ جنگ کے خاتمے کے بعد کہتا ہے کہ کون سے طیارے؟ دھوکہ بازی کی، ہر موڑ پر، ہر مرحلے پر ہمارے پاس کوئی منہج اور عقیدہ ہے یہ نہیں۔ دین کے معاملے میں، شریعت کے معاملے میں، رائے کے معاملے میں ہمیں ایک ضابطہ اور اصول دیا گیا ہے، اس کے مطابق ہم عمل کریں۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا کردار کیا ہے، ہم کس کے ساتھ کھڑے ہیں، ہمارا موقف کیا ہے۔ دوسروں کی بجائے اللہ تعالی ہم سے یہ سوال کرے گا، ہمیں تحقیق کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں ہر معاملے میں رب العالمین کتاب و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ صحیح عقیدہ، اتباع سنت، اخلاص نیت اور صحیح منہج عطا فرما رب العالمین۔ الہ العالمین بڑی فتنہ پروری کے حالات ہیں رب العالمین،
فتنے یہ کیا بات دیگرے آ رہے ہیں رب العالمین، ان فتنوں سے ہماری حفاظت فرما رب العالمین۔ الہ العالمین ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ بارك الله لنا ولكم في القرآن المجيد ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك رؤوف رحيم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى جل وأتم وأهم وأكبر۔